رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں ہم نے یہ مضمون سنا کہ بنی اسرائیل کی کون کون سی ایسی بری عادات تھی جس سے اس امت کو پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اس رکوع میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 168 کے بعد سے یہ مضمون ہے کہ اس امت کے لیے کیا احکامات ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلا حکم آ رہا ہے کہ اللہ کو باطنی صفائی اور ظاہری صفائی دونوں مطلوب ہے۔ نہ تو شرک کی گندگی ہو باطن کے اندر، اور نہ حرام لقمے کی گندگی ہو باطن کے اندر۔ ظاہر بھی پاک صاف رہے اور باطن بھی پاک صاف رہے۔ لہٰذا پہلا حکم، جس حکم کی بنیاد پر نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور جس حکم کی بنیاد پر نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں، وہ حکم اتر رہا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے لوگو، کھاؤ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، زمین میں جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں سے کھاؤ دو چیزیں، حلالا طیبا، ایک وہ جس کو حلال کیا ہے اور دوسری وہ جو پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں اور حرام چیزیں نہ کھاؤ۔ اس پر اعمال کے قبولیت کا مدار ہے، اور ایسا ہی حکم رسولوں کو مخاطب کر کے دیا گیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یعنی نیک اعمال کی بنیاد ہے پاکیزہ رزق۔ جب انسان کے پیٹ میں پاکیزہ رزق ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی، اور جب انسان کے پیٹ میں مشکوک لقمے ہوں گے، مشکوک رزق جائے گا، اور نسلوں کے پیٹ میں مشکوک رزق جائے گا تو انہیں بھی نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک انسان کعبے کی دہلیز پر پہنچے اور کعبے کے ساتھ چمٹ چمٹ کر دعائیں کرے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، حالانکہ جو کھایا ہے اس نے وہ حرام کا اور جو پہنا ہے وہ حرام کا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو حدیث کے اندر ہے کہ اس کی دعا تو وہاں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت اور نیک اعمال کی قبولیت کا مدار ہے پاکیزہ رزق۔ آج انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن مشکوک لقمے نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے لیکن حرام کاروبار نہیں چھوڑتا، اپنے کاروبار کے مسائل، اپنی نوکری کے مسائل، ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نیک بننا چاہتا ہے صرف نمازیں پڑھ کے، نیک بننا چاہتا ہے صرف روزے رکھ کے، نیک بننا چاہتا ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر۔ تو نیک بننے کی اور اعمال صالحہ کی تفصیل جب آ رہی ہے تو اس میں پہلا حکم یہ آ رہا ہے کہ ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ۔ حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھائیں گے تو انسان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی درندے اللہ نے منع فرمائے، یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اللہ نے منع کر دی وہ حرام ہے، اس لیے مسلمان نہیں کھائے گا۔ لیکن جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ سب چیزیں ایسی ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی بری صفات ہیں کہ اگر وہ چیزیں انسان کی غذا بنے تو وہ صفات بھی انسان کے اندر آئے گی۔ درندوں کو اس لیے منع کیا گیا تاکہ درندگی کی صفات ان کے اندر نہ آئے۔ گندے جانوروں کو اس لیے منع کیا گیا کہ تاکہ گندی صفات اور گندگی کا نیچر انسان کے اندر نہ آئے۔ لہذا وہ قومیں جو گندا جانور کھاتی ہیں ان کے اندر وہ بے حیائی اور گندی صفات ہیں جو دنیا کی کسی قوم کے اندر ہیں۔ جو لوگ خنزیر کھانے والے ہیں، جو لوگ گندے جانور کو کھانے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر وہ بے حیائیاں پائی جاتی ہیں جو دنیا کی کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ آج دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کچھ اسرار اور رموز ہیں جس کو انسان سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ نے پہلے ہی قرآن پاک میں دوسری جگہ آیت ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجے ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی اور پلید چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
چونکہ آگے مضمون آ رہا ہے نیکیوں کا، لیکن پہلے باخبر کیا کہ نیکیوں سے دور کرنے والے شیطان سے دور رہو، شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو نیکی کا راستہ گم ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، معلوم کیا ہوا؟ نیکیاں کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شیطانی راستوں کو چھوڑے۔ توجہ سے بات سنیے، نیکیاں کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان شیطانی راستوں کو چھوڑے، گناہ سے بچے۔ آج انسان نیک بننا چاہتا ہے نیکیاں کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک کیسے بنتے؟ حدیث کے اندر فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ اتق المحارم، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ نیکیاں کرنے سے انسان کے درجات میں تو بلندی آتی ہے، لیکن جو درجات کی بلندی ہوتی ہے وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے واپس گر جاتی ہے۔ اس لیے نیکیوں کا حکم ابھی بعد میں آئے گا، پہلے حکم آ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہیں جانا، شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں جانا، شیطانی راستوں کو چھوڑو، شیطانی کاموں کو چھوڑو۔ یہاں تک کہ ایمان والے کی بہترین صفت یہ قرار دی گئی کہ وہ لہو اور بیکار کے راستے کو ہی چھوڑ دے، بیکار کی باتوں کو ہی چھوڑ دے، جس کام میں کوئی دنیا کا فائدہ نہ ہو، آخرت کا فائدہ نہ ہو، وہ راستہ بھی ترک کر دے، کیونکہ شیطان اسی راستے سے اسے گناہ کے قریب لے جائے گا۔ کیوں ایسا کہا؟ کیوں باخبر کیا؟ اس لیے باخبر کیا کہ جو دشمن سے بے خبر ہو جاتا ہے اس پر کبھی بھی کسی بھی موڑ پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور دوسری جگہ آیا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو۔ وہ لوگ، وہ قوم جو شیطان کو دشمن نہیں سمجھتی بلکہ شیطان کو ہی اپنا دوست بنا لیتی ہے، وہ صحیح راستہ کہاں سے اختیار کر پائے گی؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کے برے راستے اور برے نقش قدم کیا ہیں؟ فرمایا شیطان کبھی اچھے کام کا حکم نہیں کر سکتا، شیطان کبھی اچھا راستہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے منع کیا جا رہا ہے۔ شیطان تمہیں حکم دے گا، تمہیں چلائے گا برائی کے راستے پر، اور برائی کو زین لہم الشیطان اعمالہم، عجیب طریقہ ہے شیطان کا، اور یہ شیطان کا وہ طریقہ ہے جو شیطان نے اللہ کے سامنے بھی بیان کیا ہے۔ کیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ کہ کوئی بھی گمراہی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی بد عمل میں بد بنا کر پیش نہیں کروں گا، میں اتنا شاندار بنا کر پیش کروں گا کہ لگے گا کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ کو اتنا مزین کر دوں گا کہ جھوٹ عبادت لگنے لگ جائے گا۔ چوری کو اتنا شاندار بنا دوں گا کہ لگے کہ چوری تھوڑی، میں تو اپنا حق لے رہا ہوں۔ رشوت کو اتنا شاندار بنا کر پیش کروں گا کہ ایسا لگے گا کہ رشوت یہ تو عام سی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، رشوت کو چھوڑنے والے بیوقوف ہیں، وہ احمق اور بیوقوف ہیں جنہیں رشوت لینا نہیں آتا۔ فَلُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا میں زمین کے اندر ان کو برے اعمال ایسے سجا کر پیش کروں گا۔ اسی کو قرآن نے کہا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، ناچ گانے کو کلچر اور تہذیب کے طور پر پیش کیا، بے حیائی کو تعلیم کے طور پر پیش کیا، اور ہر وہ چیز اس کا لیبل الگ کر دیا، اور عقل میں یہ ڈالا کہ نہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، تم جیسا تو کوئی سویلائز ہے ہی نہیں، تم جیسا تو تربیت یافتہ کوئی ہے ہی نہیں، تم جیسا تو کامیاب اور کامیابی کو سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس طریقے سے پیش کیا۔ انما یأمرکم بالسوء، لیکن اگر انسان اپنی عقل سے اور ایمان کی ٹارچ سے دیکھے، ایمان کے نور سے دیکھے، تو صاف نظر آ جائے گا کہ شیطان جس راستے کی طرف لے جا رہا ہے وہ بہت برا راستہ ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں برائیوں کا حکم کرتا ہے، والفحشاء، اور فحش باتوں کا حکم کرتا ہے۔ فحش باتیں کن کو کہتے ہیں؟ فحش باتیں ان کو کہتے ہیں کہ مذہب سے الگ ہٹ کر بھی اگر انسان اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سلیمہ سے دیکھے تو اس کو وہ چیز برائی نظر آئے، اس کو کہتے ہیں فحش۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان تم سے وہ باتیں کہلوائے گا اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں ہو، یہاں تک پہنچائے گا تقدیر کے معاملے میں غور کرائے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں اس طریقے کی باتیں ڈالے گا کہ شکوک و شبہات تمہارے دل میں ڈالے گا، اور تمہاری زبان سے وہ جاری کر دے گا کہ جس کا تمہیں علم نہیں، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت اور دلائل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، عام طور سے لوگ صحیح راستے پر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا اس لیے نہیں آتے کہ اپنے باپ دادا کو دیکھتے ہیں، ایمان کیوں قبول نہیں کرتے، شرک کی گندگی ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ فرمایا اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ اپنے باپ دادا کو مشرک دیکھتے ہیں، اپنے باپ دادا کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے اچھا ہمارے باپ دادا وہ غلط کیسے ہو سکتے تھے،
آج بھی دنیا یہی کہتی ہے کہ نہیں جی یہ رواج چلا آ رہا ہے، اتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے، آج آپ نئے آئے ہو بتانے والے۔ اس کا قرآن نے جواب دیا، اچھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ارے تم کیا سمجھتے ہو اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا اگر بے عقل تھے تب بھی تم ان بے عقلی کے راستے پر چلو گے؟ اگر انہوں نے عقل نہیں کی توحید کو سمجھنے کی، انہوں نے عقل نہیں کی کہ آخرت کو سمجھنے کی، تو تم بھی اسی راستے پر چلو گے؟ ہاں اگر تمہارے باپ دادا کوئی عقل مند ہوتے اور وہ توحید کو سمجھتے، اللہ کے راستے کو سمجھتے، تو پھر تو تم ان کے راستے پر چلتے، لیکن تم بلائنڈلی ان کو اس طریقے سے فالو کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر تھے بھی کہ نہیں تھے۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے ماں باپ آبا و اجداد لا یعقلون شیئا، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، پھر بھی یہ لوگ ان کے رسم و رواج اور ان کے شرک کی اس روش پر چلتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من اب واپس وہی حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ جب اللہ نے پاکیزہ دی ہیں تو انسان گند کیوں کھائے؟ انسان اپنے بچوں کو گند کیوں کھلائے؟ واشکروا للہ، کم ہے یا زیادہ ہے یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو تو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، کسی کو اونچا رکھا، کسی کو درمیان میں رکھا، کسی کی تنگ دستی، کسی کو فراخی، یہ تو ہم تقسیم کرنے والے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ جو ملا ہے واشکروا للہ، اس پر قدر کرو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو، اللہ کا شکر کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے ہو، پھر تمہیں رب کے فیصلوں پر کبھی بے چینی اور کبھی اضطراب نہیں ہونا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب وہاں سے بتایا جا رہا ہے کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا جو ہے وہ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں کوئی مجبور ہو جائے، اس حالت میں آ جائے کہ جان جا رہی ہے، تو اس وقت مردار کھانے کی اجازت ہے، اور اس سے پہلے تک جب جان کی پرواہ نہ ہو اس وقت تک کسی کو گندی چیز کو، گندے مال کو، حرام کو، مردار کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ آیت نمبر 77 سورہ بقرہ کی، اس کو کہتے ہیں آیت بر، اس آیت کا نام آیت بر۔ اس میں جو اعمال صالحہ کی تقسیم اللہ نے کی ہے اور موٹی موٹی نیکیاں جو بیان کی ہیں وہ اس آیت سے ہزاروں مسائل علماء کرام نے نکالے۔ دوسرے پارے میں بات شروع ہوئی تھی قبلے کی تحویل کی، کہ یہ قبلہ وہ قبلہ، یہودیوں نے تانے دیے کہ نہیں پہلے وہ حکم دیا اب وہ دے دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس پر قرآن نے کہا کہ حکم کیا آتا ہے اللہ کی طرف سے، روح کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دو، توجہ یہ دو کہ جو نیکیاں تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ادھر مشرق کی طرف حکم دے وہی قبلہ بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ مغرب کی طرف حکم دے تو وہی قبلہ بن جائے گا۔ مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے، مسئلہ سمت کا اور ایک سمت کا نہیں ہے، یا اس قبلے کا یا اس قبلے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کتنا اہم ہے، اور اللہ نے یہ سارے احکامات دیے ان پر تو کوئی توجہ نہیں دیتے ہو، اور یہ دیکھتے ہو کہ بیت المقدس کا قبلہ بدل کر جو ہے کعبۃ اللہ قبلہ کر دیا گیا۔ لیس البر، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، نیکیاں تو اصل یہ ہیں، کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں، پہلی نیکی یہ ہے، ایمان ہے تو ساری نیکیاں معتبر، ایمان نہیں ہے تو کوئی نیکی معتبر نہیں۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، آخرت کی فکر، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان پر ایک چیز عرض کرنی ہے، فرشتوں پر ایمان ایک تو وہ ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اتنے سارے فرشتے ہیں اور فرشتے ہیں، فرشتے حق ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا استحضار رہے انسان کو، فرشتوں کا ہر وقت فرشتوں کے بارے میں دھیان رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی، فرمایا مسجد جاؤ تو لہسن کھا کر نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر نیک مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے کئی میل تک دور بھاگتے ہیں۔ قرآن نے وہ تصور انسان کے ذہن میں ڈالا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز لکھنے والے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ تو یہ تصور اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالا، فرمایا تمہارے اوپر نگران مقرر کیے گئے، تمہارے اوپر نگران، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تمہارے نگران فرشتے مقرر کیے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے
تقریباً 36 فرشتے ایک انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 36 فرشتے ایک انسان کی نگرانی کرتے ہیں۔ 36 فرشتوں کے گارڈ اللہ نے انسان کو عطا کیے جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں۔ ان میں سے مشہور وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، کون سے؟ کرامن کاتبین، جو نیک اعمال لکھتے ہیں، نیکی کے فرشتے۔ وہ تو لکھنے والے ہیں، کچھ ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں انسان کے دل میں۔ جیسے شیاطین برائیوں کے جذبات ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یا اپنی بدنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس وقت فرشتے اس سے ہٹتے ہیں۔ بلکہ گھروں کے اندر بھی اس تصور کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان، فرشتوں پر ایمان کا مطلب سمجھیے۔ گھروں کے اندر بھی اس تصور کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کہاں دیا گیا؟ فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو اور تصویریں ہوں۔ کیوں حکم دیا گیا یہ؟ تاکہ رحمت کے فرشتوں کا گھر میں نزول رہے اور گھر کا ماحول رحمت والا رہے۔ اور جب انسان بدبختی والے کام گھر میں کرے گا، فلمیں چلیں گی، گانے چلیں گے، میوزک چلے گا، تصویریں ہوں گی اور اللہ کے احکامات کی بغاوتیں ہوں گی، تو رحمت کے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، برکت والے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان کے گھر سے برکت اور رحمت کے فرشتے اٹھ جائیں۔ مہمان نوازی کا حکم دیا گیا اس لیے کہ مہمان نواز کے گھر میں رحمت کے فرشتے اور برکت والے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب انسان بخیل ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے دسترخوان کو تنگ کر دیتا ہے، رحمت کے فرشتے اور برکت کے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرشتوں کا استحضار ایمان والے کو ایمانی سطح پر قائم رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیک اعمال کے فرشتوں، نیک لکھنے والے فرشتے اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کا بھی استحضار رہے۔ انسان سوچے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ کوئی گناہ ہو جائے گا ابھی فرشتہ لکھ لے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بہت سموتھ رکھا ہے۔ فرشتوں کو کہا کہ نہ ابھی نہیں لکھنا، اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہ توبہ کر لے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں یہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے توبہ کر لی، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب نہیں اس کا گناہ لکھنا۔ اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے میرے بندے نے ارادہ کر لیا تھا اور نیکی نہیں کر سکا، لکھو اس عمل کو، اور اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے فرشتوں کا۔ اور اللہ اکبر، کیا نظام! قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں گے، ایک جگہ آیت مجھے ذہن میں آئی، فرمایا کچھ فرشتے اللہ نے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر، ان کی نسل کو بھی جنت میں داخل کر، تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جن کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں تو ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ اور کہتے ہیں وقهم السيئات، اے اللہ ان انسانوں کو گناہ سے بچا، ایمان والوں کو گناہ سے بچا۔ وقیہم السیئات، یہ فرشتوں کی دعا ہے، قرآن پاک میں مذکور ہے۔ وقیہم السیئات، اے اللہ ان انسانوں کو، ایمان والوں کو گناہ سے بچا۔ کیوں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ فرمایا ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اس لیے کہ جو انسان گناہوں سے بچیں گے انہی پر رحم ہوگا اور انہی پر اللہ کا رحمت اترے گی اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ یہ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کئی فرشتے ہیں جو انسان کے آس پاس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھیں، فرشتوں کے ساتھ بھی انسان کو ایک لگاؤ، ایک دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ گھر کے اندر جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، اگرچہ گھر میں کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے ہیں، وہاں پر نیک جنات ہو سکتے ہیں، وہاں پر رحمت کے فرشتے ہو سکتے ہیں، تم ان پر بھی سلام کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ والملائکۃ والکتاب، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور یہ کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کی محبت دل میں نہ آئے، وہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور مقروضوں پر، گردنیں چھڑانے پر، قیدیوں کو آزاد کرانے پر، نیکی کے کاموں پر خرچ کرے۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے اس کی آداب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، وَآتَ الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اپنے معاملات کو درست رکھے، امانت داری کے ساتھ رہے، وعدوں کو پورا کرے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جنگی حالات آئیں، جان مال دینا پڑ جائے، اس پر جو ہے صبر کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنا مال، اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں، اولئک الذین صدقوا ایمان والے، سچ بولنے والے یہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ صرف زبان سے کلمہ پڑھ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایمان معتبر ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں نجات کے فیصلے کر لے گا آخر میں، لیکن سچے ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیکی کے ان کاموں پر اپنے آپ کو اتارتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔